السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 8، الحمد ثابت للہ۔ بیٹا، آج کے اس سبق میں ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اس سبق سے متعلق ضروری بات یہ ہے کہ بیٹا، جب کوئی جملہ یا کوئی سینٹینس ہم بناتے ہیں تو جملہ یا سینٹینس، جملے ہی کو انگلش میں سینٹینس کہتے ہیں، تو سینٹینس بننے کے لیے، ایک جملہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے لیے ثابت کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں الگ الگ لفظ بولوں، میں نے کہا الجمل، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ، اور پھر میں نے ایک لفظ بولا قائم، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونے والا یا کھڑا ہے۔ اب بیٹا، یہ ہم اگر الگ الگ لفظ بولیں الجمل تو ایک یہ مفرد ہے، ایک کلمہ الگ الگ ہو، کلمات اگر ہم الگ الگ بولیں، لفظ اگر ہم الگ الگ بولیں، الگ الگ ورڈ رکھیں ہم، تو بیٹا یہ مفرد کہلاتا ہے۔ سب کیا کہلاتے ہیں؟ مفرد۔ الگ الگ ایک لفظ ایک معنی پر دلالت کرے اسے مفرد کہتے ہیں، دھیان رکھنا۔ وہیں پر اگر دو لفظوں کو ملا دیا جائے، اور اس طور سے ملایا جائے بیٹا کہ ایک لفظ کو دوسرے کے لیے ہم ثابت کریں، تو جس لفظ کو ثابت کرتے ہیں اس کو عربی زبان میں مسند کہتے ہیں، مسند یاد رکھنا، اور جس لفظ کے لیے ثابت کرتے ہیں اس کو عربی زبان میں مسند الیہ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف ہم کر دیں۔ مثال کے طور پر ہم نے لفظ بولا زیدن، یا ہم نے لفظ بولا الجمل، اونٹ۔ دوسرا لفظ ہم نے بولا قائم، قائم کا معنی کھڑا ہونے والا۔ اب ہم نے دو الگ الگ لفظ بولے لیکن دونوں کو ہم نے ملا کر بول دیا اور ہم نے کہا الجمل قائم۔ اب اس کا معنی ہوگا اونٹ کھڑا ہے، تو دیکھو ہم نے اونٹ کے لیے کھڑا ہونے کو ثابت کیا نا، تو کھڑے ہونے کو ہم نے اونٹ کے لیے ثابت کیا۔ تو بیٹا ہم نے بتایا تھا ایک لفظ اگر دوسرے لفظ کے لیے ثابت ہو تو ایسے دو لفظ مل کر جملہ بن جاتے ہیں۔ اب وہ مفرد نہیں رہتے، جب تک الگ الگ رہے تھے اس وقت تک ان کو مفرد کہا جا رہا تھا، ہر ایک لفظ کو الگ الگ مفرد کہا جا رہا تھا، ایک لفظ ایک ہی معنی پر دلالت کر رہا تھا، ایک لفظ ایک ہی معنی بتا رہا تھا، تو وہ مفرد کہلا رہا تھا۔ لیکن جب ہم نے ایک لفظ کی نسبت دوسرے کی طرف کر دی، ایک لفظ کا ثبوت دوسرے کے لیے کر دیا، تو اب اس کو ہم جملہ کہیں گے، دونوں کے مجموعہ کو کیا کہیں گے؟ دونوں کے مجموعہ کو ہم جملہ کہتے ہیں، جملے ہی کو انگلش میں سینٹینس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے انگلش میں لفظ بولا زید، کسی کا نام زید بولا،
کسی کا نام ہم نے آفرین بولا. اب آفرین ایک لفظ ہے، دوسرا لفظ ہے رننگ مثلا، تو دو لفظ ہو گئے نا، آفرین اور رننگ دو لفظ ہو گئے. اب دونوں الگ الگ ہیں تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ ورڈ. لیکن دونوں کو ہم نے جوڑ دیا اور بیچ میں از لے کر آ گئے. یہی از جو ہے نا، جو انگلش میں ہم از کہہ رہے ہیں نا، اسی کو عربی زبان میں نسبت کہتے ہیں، جو جس کی وجہ سے ایک لفظ دوسرے لفظ سے جڑ جا رہا ہے. تو ہم نے کہہ دیا آفرین از رننگ، آفرین دوڑ رہی ہے. تو آفرین کے لیے ہم نے دوڑنا ثابت کر دیا نا. انگلش میں تو بیٹا یہاں پر آفرین کو سبجیکٹ کہیں گے، کیونکہ آفرین کے لیے ہم نے دوڑنا ثابت کیا ہے، دوڑنے کا کام آفرین نے کیا ہے. وہیں پر ہم عربی میں ہم کہیں تو جو آدمی جو کام کر رہا ہے، یا جس آدمی کے لیے جو کام ثابت ہو رہا ہے، جس کے لیے ثابت ہو رہا ہے، اس کو ہم عربی میں مسند الیہ کہتے ہیں. اور جو لفظ ثابت ہو رہا ہے اس کو ہم مسند کہتے ہیں. اور مسند اور مسند الیہ کے مجموعہ کو بیٹا جملہ کہتے ہیں عربی میں، اور انگلش میں اسی کو سینٹینس کہتے ہیں. تو آپ کو اس سبق میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایک مسند ہوگا اور ایک مسند الیہ ہوگا. جو ثابت ہو وہ مسند، جس کے لیے ثابت ہو وہ مسند الیہ. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا، جو مسند الیہ ہوتا ہے بیٹا، وہ اگر کسی کا نام ہے تو نام ہے، تب تو وہ پہلے ہی سے متعین ہے، ڈیفینٹ ہے. اور اگر کسی کا نام نہیں ہے تو اس کو ڈیفینٹ کیا جاتا ہے، متعین کیا جاتا ہے، اور اس پر الف لام لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مسند الیہ پر الف لام آئے گا اور مسند پر الف لام نہیں آئے گا، وہ بغیر الف لام کے رہے گا. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جس لفظ کو ثابت کیا جائے وہ مسند کہلاتا ہے، جس لفظ کے لیے ثابت کیا جائے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے. دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ مسند الیہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کا مطلب اگر وہ کسی کا نام ہے تو وہ نام جب ہوتا ہے وہ تو متعین ہوتا ہے. معرفہ کا مطلب متعین، ڈیفینٹ. کسی کا نام ہے تب تو اس پر کوئی الف لام لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کسی کا نام نہیں ہے تو پھر مسند الیہ پر، یعنی جس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، اس پر الف لام لے کر آتے ہیں. اور مسند پر الف لام لے کر نہیں آتے ہیں، اس کو بغیر الف لام کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں آپ نے یاد کر لی. تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر مسند اور مسند الیہ دونوں پا لیے جائیں کسی جملے کے اندر، کسی مرکب کے اندر، تو اسی کو بیٹا جملہ کہتے ہیں. اب جملے کا ترجمہ کرنے میں ہے، ہیں، یہ سب آئے گا. اب یہاں پر میں ایک جملہ بول رہا ہوں درس نمبر 8 میں، الحمد ثابت للہ. اس کا معنی ہے حمد اللہ کے لیے ثابت ہے. تو یہاں پر بیٹا الحمد ثابت ہم نے جب کہا نا، حمد ثابت ہے، تو حمد کے لیے ثابت ہونے کا ہم نے ثبوت کر دیا. تو اب اس مثال میں ثابتن کا ثبوت کیا الحمدوں کے لیے، تو الحمدو یہ مسند الیہ کہلائے گا اور ثابتن یہ مسند کہلائے گا. اور مسند الیہ کا مجموعہ جملہ کہلائے گا. لہذا الحمد و ثابتن یہ پورا کا پورا جملہ ہو گیا. اب ترجمہ ہم نے جب کیا تو ترجمہ یہ ہوا حمد ثابت ہے. اب کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی اب آپ کے. ایک بات اور بھی سمجھ لو کہ جہاں پر مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں نا بیٹا، تو یہاں پر چونکہ آپ جملہ فعلیہ پڑھ ہی نہیں رہے، جملہ اسمیہ ہے صرف. جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے بیٹا اسی کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو مسند ہوتا ہے اسی کو خبر کہتے ہیں. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الحمد مبتدا ہے اور ثابتن یہ اس کی خبر ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال اتنی باتیں آپ نے سمجھ لیں، تو اب ترجمہ کرتے ہیں. الحمد ثابت للہ،
حمد کا معنی تعریف، تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے، للہ لام آ گیا نا، اور لام کا معنی لیے، للہ اللہ کے لیے۔ القرآن ہدایت للانسان، قرآن ہدایت ہے، ہدایت کا معنی رہنمائی، ٹھیک ہے، راستہ دکھانا، قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس مثال میں القرآن، قرآن کے لیے ہدایت ہونا، ہادی ہونا ثابت کیا جا رہا ہے نا، تو القرآن جس کے لیے ثابت کیا جائے وہ مسند لہ ہوتا ہے، اور جو چیز ثابت کی جائے وہ مسند کہلاتی ہے۔ لہذا اب اس جملے میں ہم القرآن کو مسند لہ کہیں گے اور ہدایت ان کو مسند کہیں گے، اور ہم نے بتا دیا تھا کہ مسند الیہ کو خبر کے مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر کہتے ہیں، تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں القرآن مبتدا ہے، ہدایت خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ اتنی سمجھنا، القرآن ہدایت للانسان، قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے۔ العمل ضروری للعالم، العمل ضروری للعالم، عمل ضروری ہے عالم کے لیے۔ اب اس مثال میں بھی دیکھو، العمل، عمل کا مطلب عمل کرنا، ضروری ضروری ہے، تو یہاں پر ضروری ہونے کا ثبوت کس کے لیے کیا گیا ہے؟ عمل کے لیے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ضروری ہونا ثابت ہو رہا ہے عمل کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر العمل مسند لہ ہوگا، ضروری مسند ہو جائے گا، یا یہ کہہ لو کہ العمل مبتدا ہوگا، ضروری خبر ہو جائے گی۔ العمل ضروری للعالم، عمل عالم کے لیے ضروری ہے۔ الاستاذ جالس علی الکرسی، استاذ کرسی پر بیٹھا ہے، علی الکرسی کرسی پر، جالس بیٹھا ہے نا، جالس کا معنی بھا، الاستاذ جالس علی الکرسی، استاذ کرسی پر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ الاستاذ جالس علی الکرسی، استاذ کرسی پر بیٹھا ہے۔ الولد واقف علی الارض، علی الارض زمین پر، واقف کا معنی کھڑا ہے نا، واقف کا معنی کھڑا، الولد واقف علی الارض، الولد کا معنی جانتے ہو پہلے سے، لڑکا زمین پر کھڑا ہے، واقف کا معنی کھڑا۔ القلم لازم للکتابت، قلم لازم ہے، کتابت کا معنی ہوتا ہے بیٹا لکھنا، للکتابت لکھنے کے لیے، تو معنی ہوگا قلم لکھنے کے لیے لازم ہے، لازم کا مطلب کمپلسری، ضروری، ٹھیک ہے۔ القلم لازم للکتابت، قلم کتابت کے لیے لازم ہے۔ الکتاب لازم للقراءت، کتاب کا معنی کتاب ہی ہوتا ہے، لازم لازم، للقراءت قراءت کا معنی بیٹا پڑھنا، للقراءت پڑھنے کے لیے، تو اب معنی ہوگا الکتاب لازم للقراءت، کتاب پڑھنے کے لیے لازم ہے، چاہے ایسے ترجمہ کر لو، چاہو یہ کہہ لو کہ کتاب لازم ہے پڑھنے کے لیے، وہ آپ کی مرضی ہے، جو زیادہ آسان لگے۔ العلم نعمت للانسانی، الانسان کا معنی انسان ہوتا ہے اور لام لگ گیا اس پر، للانسانی تو معنی ہوگا انسان کے لیے، نعمت کا معنی نعمت ہی، اردو میں بھی نعمت ہی بولتے ہیں، تو معنی ہوگا العلم نعمت للانسان، علم انسان کے لیے نعمت ہے۔ الدرس سہل للولد، الدرس کا معنی سبق آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، سہل کا معنی بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سہل کا معنی آسان، الولد کا معنی لڑکا، للولد لڑکے کے لیے، تو معنی ہوگا الدرس سہل للولد، سبق لڑکے کے لیے آسان ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ سب آپ نے سن لیا، اب آگے ہے ترجمہ کرو، ترجمہ کرنے کا مطلب عربی بناؤ۔ اب اس میں دیکھو بالکل جو ہم نے طرز بتایا نا، ان باتوں پر آپ دھیان رکھنا، ان باتوں کو یاد کرنا ہماری ریکارڈنگ سے بھی، اور ہماری باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں تو ان کو ذہن میں رکھنا۔ اب ان باتوں کے اکارڈنگ، انہی باتوں کے مطابق آپ کو عربی بنانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو جملوں کی عربی میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں، پھر ایک دو لوگوں سے پوچھتا ہوں۔ سلام چھوٹے پر واجب ہے،
تو واجب ہونا ثابت ہو رہا ہے کس کے لیے یہاں پر؟ سلام کے لیے. تو سلام مسند الیہ ہو جائے گا، واجب یہ مسند ہو جائے گا. لہذا مسند الیہ چونکہ کسی کا نام نہیں ہے اس لیے الف لام لے کر آ جائیں گے اور ہم کہیں گے السلام، اور مسند پر الف لام نہیں لائیں گے اور ہم کہیں گے السلام واجبن. کس پر واجب ہے؟ چھوٹے پر. تو چھوٹے کی عربی آپ نے الصغیر پڑھی ہے اور پر کی عربی آپ نے اعلیٰ پڑھی ہے، تو معنی ہوگا علی الصغیر. تو معنی ہوگا السلام واجب علی الصغیر، سلام چھوٹے پر واجب ہے. عربی بنانا، جملے کی عربی بن گئی. ایسے ہی ایک اگلا جملہ میں بتا رہا ہوں، شکر انسان کے لیے لازم ہے. تو شکر لازم ہے، تو لازم ہونا شکر کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے. تو شکر مسند الیہ ہو گیا. جب مسند الیہ ہو گیا اور یہ کسی کا نام بھی نہیں ہے، اگر نام ہوتا تو ہم الف لام نہیں لاتے، لیکن کسی کا نام نہیں ہے یہ، اس لیے یہاں پر الف لام لے آئیں گے اور کہیں گے الشکر، ہے نا. اور لازم تو لازم لفظ ہے، یہ عربی ہی کا لفظ ہے. الشکر لازم کس کے لیے؟ انسان کے لیے. تو انسان کی عربی تو انسان ہی آتی ہے، کے لیے کی عربی لام آتا ہے، یعنی للانسان کہہ دیں گے ہم. تو معنی ہوگا، عربی میں ترجمہ ہوگا الشکر لازم للانسانی، الشکر لازم للانسانی. تو بیٹا میں نے آپ کو یہ 2 مثالیں ابھی بتائیں. اب آپ میں سے کوئی مجھے اگلی مثال کا ترجمہ کر کے دکھایا عربی میں. تو اگلے سبق میں درس نمبر 9 میں ضمیروں کا استعمال ہے بیٹا. ضمیروں کے بارے میں نے اس سے پہلے شاید آپ کو بتایا ہو، اگر نہیں بتایا تو آج تھوڑا سا میں اور ذکر کر دوں ان کا. بیٹا کسی کے نام کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسی کو ضمیر کہتے ہیں، اسم ضمیر، جس کو انگلش میں پروناؤن کہا جاتا ہے. جیسے بیٹا ایک ہوتا ہے متکلم بات کرنے والا، ایک ہوتا ہے مخاطب جس سے بات کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے غائب جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک بات کرنے والا، ایک وہ جس سے بات کی جاتی ہے، اور ایک وہ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اسی کو انگلش میں بات کرنے والے کو تو بیٹا عربی میں متکلم کہتے ہیں، جس سے بات کی جاتی ہے جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہم مخاطب کہتے ہیں یا حاضر کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جس چیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے اسے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے، تو جس چیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس کو ہم غائب کہتے ہیں عربی میں. تو عربی میں 3 لفظ ہوئے، متکلم، حاضر یا مخاطب اور غائب. 3 لفظ ہوئے نا. انہی 3 لفظوں کو انگلش میں بیٹا متکلم کو فرسٹ پرسن، مخاطب کو سیکنڈ پرسن اور غائب کو تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے. اب اگر کسی کا نام ہمیں لینا ہے، جیسے میں بولنے والا ہوں تو میں نے اپنا نام ہی لے دیا کہ اختر پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں نے نام لے دیا. لیکن میں نام ذکر نہ کر کے میں اردو میں یہ بھی تو کہہ دیتا ہوں میں پڑھا رہا ہوں، تو جو میں لفظ آیا نا یہ میرے نام کی جگہ پر ہی تو آیا نا، اور جو کسی کے نام کی جگہ پر آیا نا اسی کو بیٹا ضمیر کہتے ہیں. تو اردو میں یہ ضمیر ہے. ایسے عربی میں اگر میں اسی جملے کو دہراؤں تو عربی میں یہ کہوں گا انا مدرسن، میں پڑھا رہا ہوں. تو انا جو ہے عربی میں یہ متکلم کی ضمیر ہو گئی بیٹا، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہم نے کہا آپ پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پڑھنا، تو پڑھ رہا ہے، تو تو ہم نے بولا، اور ہم یہاں پر تو نہ بول کر، تم نہ بول کر آپ کا نام لے لے. ہم نے یہ کہہ دیا کہ اختر پڑھ رہا ہے نا، یا ہم نے آپ کا نام ہی لے دیا، آپ سے ہی خطاب کر رہے ہیں، آپ ہی سے بات کر رہے ہیں اور آپ ہی کا نام لے دیا کہ اختر پڑھ رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں اختر کی جگہ پر ہم تو لفظ لے کر آ جائیں، تم لفظ لے کر آ جائیں، تو اردو زبان میں یہ تو اور تم جو ہے یہ ضمیر ہے بیٹا. ایسی عربی زبان میں بھی تو کے لیے لفظ انتا آتا ہے، تو انتا حاضر کی ضمیر ہے، مخاطب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی غائب کے بارے میں جیسے ہم نے کہا وہ چلا گیا،
مثال کے طور پر ہم نے آپ سے کہا وہ چلا گیا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے، اس لیے اس کو غائب کہیں، وہ چلا گیا۔ اب وہ کا نام ہم نے تو نہیں لیا، ہم چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید چلا گیا، تو نام لے دیں تو یہی تھرڈ پرسن ہے زید، کیونکہ اسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اسی کے جانے کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو تھرڈ پرسن ہو گیا نا زید۔ اب نام کو نہ لے کر ہم اردو میں بولیں وہ چلا گیا، تو جو لفظ وہ بول رہے ہیں نا یہی اردو میں ضمیر ہے، کیونکہ اس کے نام کی جگہ پر استعمال ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ضمیر تو جو اس میں یعنی کسی نام کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہو جاتا ہے اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نام ہوتا ہے اس کو ناؤن کہتے ہیں انگلش میں، اور نام کی جگہ پر جو استعمال ہو جائے اس کو ضمیر عربی میں کہتے ہیں اور انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بیٹا پروناؤن کا ذکر ہے، بات وہی ہے کہ پہلے ابھی آپ نے اس سے پہلے صفحے میں اس سے پہلے سبق میں جو پڑھا اس میں یہ پڑھا تھا کہ مسند الیہ کوئی نہ کوئی لفظ بن رہا تھا، یعنی ایسا لفظ جو کسی کا نام تھا، ہے نا، جیسے العمل وہ بھی ایک ناؤن ہے، اگرچہ کسی کا نام نہیں ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے، کامن ناؤن ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہے تو ناؤن ہی ہے، تو نام ہی اسم ہی ہے، تو اسم وہاں پر مسند الیہ بن رہا تھا۔ اب اس سبق میں بیٹا مسند الیہ ہم ضمیروں کو بنائیں گے، یعنی کسی چیز کا ثبوت ہم ضمیر کے لیے کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں۔ اب آپ نے ایک بات یہ بھی سمجھ لی ہوگی، جب پرسن تین طرح کے ہوتے ہیں، تین طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک متکلم، ایک حاضر یعنی مخاطب، اور ایک غائب، تو ان کی ضمیریں بھی تینوں طرح کی ضمیریں بھی آئیں گی نا۔ اب تین طرح کی ضمیر آ جائیں گی، ایک متکلم کی ضمیر، ایک حاضر کی ضمیر، اور ایک غائب کی ضمیر۔ اب بیٹا بولنے والا کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آدمی ہی ہو، صرف بولنے والی عورت بھی ہو سکتی ہے نا، میل اور فیمیل کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو بولنے والا چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو، اگر ایک ہے تو اس کے لیے انا ضمیر آتی ہے، اور ایک سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے نحن ضمیر آتی ہے۔ تو انا واحد متکلم کی ضمیر ہوگی اور نحن جمع متکلم کی ضمیر ہوگی۔ ایسی جس سے بات کہی جا رہی ہے، جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، جس کو ہم حاضر کہہ رہے ہیں، تو وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بولنے جس سے بات کی جا رہی ہے وہ اگر ایک ہے اور وہ آدمی ہے، مذکر ہے، میل ہے، تو اس کے لیے انتا آئے گا، اور فیمیل ہے تو انتا نہ آ کر انتی، تا پر زیر آ جائے گا، انتی۔ ٹھیک ہے، تو انتا کسی مرد کے لیے کہیں گے انتا تو، اور انتی کسی عورت کے لیے کہیں گے تو، جیسے انتی واقفتن، انتی بنتن، انتی بنتن تو لڑکی ہے، اور انتا ولدن تو لڑکا ہے۔ تو یہ تو ہم نے بیٹا واحد کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ جو حاضر ہے وہ واحد ہے، چاہے وہ مذکر ہو تو انتا اور مونس ہو تو انتی۔ اور اگر جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ دو ہیں مثلا، تو چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو، اگر دو ہیں تو دونوں کے لیے بیٹا ایک ضمیر آتی ہے انتما۔ انتما تو میم اور الف لگ جاتا ہے اسی میں انتا کے آگے، انتما تو اس کا معنی ہوتا ہے تم دو، ہے نا۔ انتما ولدان، تم دونوں لڑکے ہو، اور ہم کہیں انتما بنتان تو انتما دونوں کے لیے آتا ہے، میل اور فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہوتے ہیں کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں بیٹا وہ بہت ساری بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر دو سے زیادہ ہیں وہ اور وہ مذکر ہیں یعنی میل ہیں تو اس کے لیے ضمیر آتی ہے انتم۔ کیا آتی ہے؟ انتم، میم لگ جاتی ہے انتا ہی کے ساتھ میں، اور میم سے پہلے پیش آ جاتا ہے تا پر، انتم۔ انتم کا معنی تم سب۔ اور فیمیل ہیں، اگر ہم جن سے بات کر رہے ہیں وہ بہت ساری ہیں لیکن فیمیل ہیں، وہ عورتیں ہیں، مؤنث ہے، تو اس کے لیے انتم نہیں آئیں گے، پھر ان کے لیے انتنا آتا ہے۔ کیا بیٹا آتا ہے؟ اس کے لیے ضمیر آتی ہے انتنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حاضر کی ضمیر ہو گئی بیٹا۔ اور غائب کی ضمیر جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اگر وہ ایک ہے تو اگر میل ہے یعنی مذکر ہے وہ تو ہوا آئے گا،
اور فیمیل ہے یعنی مونس ہے تو ہیا آئے گا اگر ایک ہے. اور اگر دو ہیں مثلا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تھرڈ پرسن، اگر دو ہیں، اگر وہ مذکر ہیں یعنی میل ہیں تب بھی ہما آئے گا، اور فیمیل ہوں تب بھی ہما آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو غائب یعنی تھرڈ پرسن کے لیے اگر وہ دو ہیں تو اس کے لیے ضمیر ہما کی آئے گی، چاہے وہ مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں. اور اگر غائب یعنی تھرڈ پرسن اگر دو سے زیادہ ہیں تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں. اگر میل ہیں تو ان کے لیے ضمیر آئے گی ہم. ٹھیک ہے. اور اگر فیمیل ہیں تو ان کے لیے ضمیر آئے گی ہننا. کیا آئے گی ضمیر؟ ہننا. تو کل کتنی ضمیریں ہو گئیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے متکلم یعنی فرسٹ پرسن کی ایک اور ایک سے زیادہ کی دو ضمیریں بتائیں، انا ایک کے لیے اور نحنو دو یا دو سے زیادہ کے لیے. میل اور فیمیل متکلم میں بیٹا، متکلم کی ضمیر میں میل اور فیمیل دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے متکلم میں. ٹھیک ہے. تو دو ضمیریں تو متکلم کی ہو گئی. اور حاضر کی مذکر کی تین ضمیریں ہو گئیں، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر جیسے انتا، تثنیہ مذکر حاضر جیسے انتما، اور جمع مذکر حاضر جیسے انتم. تین یہ ہو گئیں. تو دو پہلے تین یہ پانچ ہو گئیں. اب مؤنث حاضر کی بھی تین ہوں گی. مؤنث حاضر میں واحد مؤنث حاضر جیسے انتی، تثنیہ مؤنث حاضر جیسے انتما، جمع مؤنث حاضر انتنا. تین یہ ہو گئیں ہے نا. تو یہ کل ملا کے حاضر کی 6 ضمیریں ہو گئیں اور 2 تھیں کس کی؟ متکلم کی. تو 6 2 8 ضمیریں یہ ہو گئیں. اب غائب میں آ جاؤ بیٹا. غائب میں جو تھرڈ پرسن ہے اس کی 3 ضمیریں مذکر کی ہوں گی، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوا، تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہما اور جمع مذکر غائب کی ضمیر ہم. ٹھیک ہے. تو 3 ضمیریں یہ ہو گئیں. تو 8 3 11. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد تھرڈ پرسن میں مؤنث اگر ہو، فیمیل ہو، تو اس کے لیے ضمیر واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہیا، تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر ہما اور جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہننا. ٹھیک ہے نا. تو ہیا ہما ہننا 3 ضمیریں یہ ہو گئیں. اس سے پہلے 11 ہو چکی تھی اور 3 ضمیریں یہ ہو گئیں. تو ٹوٹل بیٹا کتنی ضمیریں ہو گئیں؟ 11 اور 3 14 ضمیریں ہو گئیں. تو یہ 14 ضمیریں بیٹا آپ یاد کر لینا، تاکہ یہ حالانکہ اس کتاب میں اس سبق میں جو آپ پڑھیں گے وہ تو صرف متکلم کی ضمیر اور حاضر کی ضمیر، صرف ایک ایک ضمیر استعمال کر لی ہے، لیکن کل بیٹا یہ 14 ضمیریں ہم نے آپ کو بتائیں، یہ آپ یاد کر لینا. اب بیٹا اب ترجمہ کرتے ہیں. انا ولدن، میں لڑکا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو انا یہاں پر میرے لیے لڑکا ہونا ثابت ہو رہا ہے، تو انا مسند الیہ ہو جائے گا، ولدن مسند ہو جائے گا. اور مسند و مسند الیہ کے مجموعہ ہی کو بیٹا جملہ کہتے ہیں، سینٹینس کہتے ہیں. تو یہ پورا جملہ ہو گیا نا، انا ولدن میں لڑکا ہوں. اور جملے کے اندر بیٹا مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر کہتے ہیں. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا مبتدا ہے، ضمیر انا متکلم کی ضمیر ہے، یہ مبتدا ہے، اور ولدن یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. انت ولدن، تو لڑکا ہے، تو یہاں پر حاضر کی ضمیر آ گئی انتا. انا قصیر، قصیر کا معنی ہوتا ہے بیٹا ناٹا. ناٹا مطلب جو شارٹ ہو بہت. انا قصیر، میں ناٹا ہوں، ہمارے ادھر گنٹھا بھی بولتے ہیں. انتا طویل، طویل کا معنی لمبا، آپ پڑھ چکے ہیں، تو معنی ہوگا انتا طویل، تو لمبا ہے. یہ حاضر کی ضمیر ہو گئی انتا، واحد مذکر حاضر کی. انا سمین، میں موٹا ہوں. سمین کا معنی موٹا بیٹا. ٹھیک ہے. یاد رکھنا سمین موٹا. انتا حزیل، حزیل کا معنی ہوتا ہے دبلا. تو انتا حزیل، تو دبلا ہے. انا سمین، میں موٹا ہوں. انتا حزیل، تو دبلا ہے. انا جالس علی الکرسی، انا جالس، انا کا معنی میں، جالسن کا معنی بیٹھا ہے نا، علی الکرسی کرسی پر. انا جالس علی الکرسی، یہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں. وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْأَرْضِ، واو کا معنی اور کیا ہے؟ واو کا معنی بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اور. ہوا کا معنی
میں نے ہوا کے بتایا تھا کہ یہ واحد غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب. ہوا کا معنی وہ، واقفن کا معنی کھڑا، علی الارض زمین پر، وہ ہوا واقف علی الارض اور وہ زمین پر کھڑا ہے. ٹھیک ہے. انا مشغول بالقراءۃ، القراءۃ کا معنی اس سے پہلے پڑھا ہے بیٹا پڑھنا، مشغول کا معنی مشغول اور بزی. انا مشغول بالقراءۃ، تو بالقراءۃ یہاں پر با آ گیا بیٹا. با کا معنی بھی یہاں پر وہی ہے میں، کیا ہے میں، جو فی کا معنی میں پڑھا تھا نا، ویسے یہاں پر بھی با کا معنی میں ہی ہے. اب معنی ہوگا انا مشغول بالقراءۃ، میں پڑھنے میں مشغول ہوں، پڑھنے میں بزی ہوں. وَهُوَ مشغول باللعب، اللعب کا معنی ما قبل میں پڑھ لیا ہے آپ نے، کھیل، اور مشغول کا معنی بزی ہو گیا. مشغول اردو میں بھی مشغول ہی بولتے ہیں. وَهُوَ مشغول باللعب، اور وہ کھیل میں مشغول ہے. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. وَهُوَ أَيْضًا مسلم، ایضاً کا معنی بیٹا ہوتا ہے بھی، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ وہ بھی گیا، تو بھی جو لفظ بولتے ہیں نا اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے ایضاً، بھی ہے نا. تو معنی ہوگا انا مسلم، میں مسلم ہوں. وَهُوَ أَيْضًا مسلم، اور وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلم ہے. انا فی القراءۃ، میں پڑھنے میں ہوں. انا کا معنی میں، فی القراءۃ پڑھنے میں، انا فی القراءۃ میں پڑھنے میں ہوں. وَهُوَ فی اللعب، اور وہ کھیل میں ہے. ھذا جید فی القراءۃ، ھذا کا معنی یہ، جید کا معنی عمدہ، فی القراءۃ پڑھنے میں. ھذا جید فی القراءۃ، یہ پڑھنے میں عمدہ ہے، اچھا ہے. وَذَلِكَ جَيِّدٌ فِي اللَّعِبِ، اور وہ کھیل میں اچھا ہے. جیدن کا معنی عمدہ اور اچھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب ترجمہ کر لیا بیٹا ہم نے. اب نیچے کچھ سوالات ہیں. اسئلہ، یہ سوال کی جمع ہے یعنی پلورل ہے. اس کا سنگولر جو ہوتا ہے وہ سوال ہوتا ہے، اور جمع یعنی پلورل اسئلہ، بہت سارے سوالات. اب یہاں پر بیٹا عربی میں کچھ سوالات ہیں، آپ کو عربی ہی میں جواب دینا ہے. مثال ایک دو سوال میں کر کے ان کے جواب دے دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، اور پھر باقی کے آپ جواب خود لکھ کر بھیجیں گے. من انتا، تو کون ہے. اب ظاہر بات ہے اگر جواب دینے والا لڑکا ہے تو وہ یہ کہے گا انا ولد، میں لڑکا ہوں. اور جواب دینے والی لڑکی ہے تو وہ کہے گی انا بنت، میں لڑکی ہوں. ٹھیک ہے نا. کیفا انتا، تو کیسا ہے. تو اگر صحیح ہے تو لکھ دے انا طیب، میں صحیح ہوں، میں اچھا ہوں. اور اگر بیمار ہے تو یہ بھی لکھ سکتا ہے انا مریض، میں بیمار ہوں، ہے نا. اور چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کیفا انتا، تو کیسا ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اگر کوئی موٹا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے انا سمین، میں موٹا ہوں. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے پتلا دبلا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے انا حزیل، دبلا. حزیل کا معنی دبلا. حل انت مسلم، کیا تو مسلم ہے. تو جواب میں کہیں گے نام انا مسلم، ہاں میں مسلمان ہوں. اس طریقے سے بیٹا آپ کو سب کے جواب بھی لکھنا ہے. اور نیچے کچھ اردو دی ہے، ان کی عربی بنانا ہے. اس میں ہے میں لمبا ہوں، تو میں کے لیے آپ عربی لے کر آئیں گے انا. لمبا کی عربی لے کر آئیں گے طویل. اور ہوں وہ تو دونوں کو ملا کر، جب دونوں کو ملا دیا گیا، ربط پیدا ہو گیا دونوں لفظوں کے بیچ، تو اسی ربط کا ترجمہ ہوں ہو جاتا ہے. لہذا میں نے کہا انا طویل، میں لمبا ہوں، انا طویل، ہے نا. پست قد نہیں، پست قد کا مطلب ناٹا، پست قد کا معنی ناٹا. میں لمبا ہوں پست قد نہیں. تو پست قد کی ناٹے کی عربی ابھی آپ نے پڑھی تھی قصیر. کیا پڑھی تھی؟ قصیر. پست قد نہیں، تو اب عربی بنے گی، نہیں کی عربی ہوتی ہے بیٹا لا، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے. تو معنی ہوگا میں لمبا ہوں پست قد نہیں. انا طویل لا قصیر، انا طویل لا قصیر. تو کھیل میں اچھا ہے، تو تو کی عربی ہم نے بتائی تھی ضمیر انتا. اور اچھے کی عربی ہم نے بتائی تھی جید. اور کھیل میں فی اللعب، تو معنی ہوگا انتا جید فی اللعب، تو کھیل میں اچھا ہے. وہ پڑھنے میں اچھا ہے، وہ کی عربی ہم نے بتائی تھی ہوا. اور اچھے کی عربی جیدن آپ نے پڑھی ہے. اور پڑھنے میں فی القراءۃ،
تو معنی ہو جائے گا ہوا جیدن فی القراءۃ. بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ تو اس طریقے سے بیٹا آپ کو یہ عربی بنا لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ منہاج العربیہ کا سبق ہم آج یہاں پر ختم کر دیتے ہیں. یا آپ کے رشتہ دار اعز و اقارب میں کچھ بچے یا بچیاں ایسی ہوں جو کسی مدرسے میں جا کر نہیں پڑھ سکتے، ان کے گھر والے نہیں بھیج سکتے، تو وہ ہمارے فون نمبر 9897273870 پر کانٹیکٹ کر کے آن لائن داخلہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے گھر بیٹھے بھی عالمہ کورس کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ نے درس پڑھا ہے یہ اسی کا ایک سبق ہے جو ہم آن لائن درس دیتے ہیں.